बर صغیر ہندوستان میں طویل عرصے تک وسطی ایشیا اور ترک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ سچ یہ بھی ہے ناظرین کہ ان فاتحین کی فوج کی تربیت اور خاص وضع کا اسلحہ مقامی لوگوں سے قطرے بہتر تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے انتظامی اور مالیاتی امور میں اپنے وقت کی مناسبت سے کبھی کبھی بہتری کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ انتقال اقتدار کا کوئی سنجیدہ نظام نہ ہونے کی بدولت بر صغیر سازشی جنگوں میں مبتلا رہا۔ ہمارے مغل بادشاہ بین الاقوامی رابطوں میں بہت کمزور تھے۔ ایک طاقتور بحری بیڑا نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یورپ کی جانب اپنے سفیر اور لوگ بہت ہی کم بھیجے۔ وہ طاقتور ضرور تھے ناظرین، مگر صرف اس بنیاد پر کہ ان کا واسطہ کمزور لوگوں سے تھا جو مالیہ یا ٹیکس ادا کرنے کی ایک مشین بنا دیے گئے تھے۔ ان کی حکمت سادی کو دیکھ ہی نہیں پائی جو ان کی ناک کے نیچے پنپ کر ایک طاقتور تجارتی اور فوجی طاقت بن رہی تھی۔ وہ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اصل نام گورنر اور لندن کے تاجروں کی کمپنی برائے تجارت تھا۔ یہ 1600 میں لندن میں وجود میں آئی۔ اس کا بر صغیر سے تجارت کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر سازگار حالات اور ہمارے حکمرانوں کے ذہنی اور فکری تسائل نے بر صغیر کو ان کے قدموں کی دھول بنا دیا۔ یہ کمپنی چائے، نمک، کاٹن سے لے کر افیون تک کی تجارت کرتی تھی۔ اس کا واحد منشور پیسہ کمانا تھا۔ ان کے نزدیک جائز اور ناجائز ذرائع آمدن میں کوئی فرق نہ تھا۔ کالی مرچ کی تجارت پر ہالینڈ کی کمپنی کا کنٹرول تھا۔ برطانوی تاجر ڈچ کمپنی سے شدید مقابلے میں تھے۔ برطانوی کمپنی نے سورت کے مقام پر اپنے تجارتی بحری جہاز کھڑے کرنے شروع کر دیے۔ اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں پورے بر صغیر پر حکومت قائم کر لیں گے۔ ناظرین، اس ادارے کے 24 ڈائریکٹر اور ایک گورنر تھا جو لندن میں بیٹھے تھے۔ بر صغیر کی بدقسمتی کا آغاز ایک معصوم طریقے سے شروع ہوا۔ 1612 میں تھامس مور مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں پیش ہوا۔ جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کیا۔ جہانگیر کو اس وقت بالکل اندازہ نہ ہوا کہ اس نے اپنی پوری حکومت کو کتنے بڑے طوفان کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ کمپنی اور برطانیہ کے تمام تاجروں کو بر صغیر کی ہر بندرگاہ استعمال کرنے کی غیر مشروط اجازت دے دی گئی۔ ان کو پورے بر صغیر میں کسی بھی مقام پر رہنے کی آزادی بھی دے دی گئی۔ یہ بھی لکھا گیا کہ اس کمپنی کے دشمن پرتگال یا کسی اور طاقت کو انہیں نقصان نہیں پہنچانے دیا جائے گا۔ کمپنی کے تاجر پورے بر صغیر میں کسی بھی مقام پر خرید و فروخت کے لیے بھی آزاد ہوں گے۔ اور آخری شرمناک نکتہ یہ تھا کہ اس دوستی اور محبت کے عوض ادارے کے جہاز بادشاہ کے محل کے لیے جو بھی نوادرات اور تحفے لائیں گے ان کو خوشی سے قبول کیا جائے گا۔ ناظرین، اس معاہدے میں بر صغیر کے عام آدمی کے خون چوسنے کی ہر شرط موجود تھی۔ لندن میں کمپنی کے ڈائریکٹر کو جب یہ اتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی تو انہیں اس کامیابی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے سورت، مدراس، ممبئی اور کلکتہ میں فیکٹریاں تعمیر کر دیں۔ 1647 تک ان کی 23 فیکٹریاں مختلف شہروں میں مکمل ہو چکی تھیں۔ ہر فیکٹری میں بر صغیر سے 90 مقامی آدمیوں کو کام کرنے کی اجازت تھی، مگر ادارے کا مینیجر، جسے گورنر بھی کہا جا سکتا تھا، ہمیشہ انگریز ہوتا تھا۔ یہ تمام فیکٹریاں قلعے کی مانند تھیں۔ بر صغیر میں کامیابی کا رجحان دیکھ کر چارلس دوم نے ایک حکم نامہ جاری کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو زمین پر قبضہ کرنے، فوج رکھنے، بین الاقوامی معاہدے کرنے، جنگ اور امن کے لیے اقدامات کرنے کی مکمل آزادی دے دی گئی تھی۔ حتیٰ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کرنسی چھاپنے کا اختیار بھی دے دیا گیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے بنیادی طور پر کمپنی پر دھاک اور برتری قائم کر رکھی تھی۔ نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے بھی کمپنی کے بڑھتے ہوئے اثر کو محسوس کیا، مگر قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ اس کے بعد اس تجارتی جن کے سامنے کوئی بھی ٹھہر نہ سکا۔ انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو تاج برطانیہ نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ فکر انگیز بات یہ ہے ناظرین کہ کیا
मुगल कमज़ोर थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजर ताकतवर थे? दरअसल हमारा रवैया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था और है। नाज़रीन गिरामी, इब्तिदाए आफरीनिश से लेकर फ़नाए आलम तक हर बशर इस कायनात की बोकलमेनियों और रंगीनियों से अपने बिसात के मुताबिक इस्तिफ़ादा करता है और अपने हयात मुस्तआर को पुरतायश और आसान बनाने की तकदो में बरसरे पैकार है। ज़िंदगी तो मसले बर्फ़ है, हर लम्हा पिघलती जाती है, मगर कुछ लोग ऐसे शनावर होते हैं जिनकी ज़िंदगी सबक का दर्जा रखती है। इनके कारहाय नुमाया तारीख का सुनहरा बाब हैं। अपने इस YouTube चैनल में इसी तारीख के अहम सबक आमूज़ तराशों को आपके सामने पेश किया जाएगा ताकि हम इससे सबक हासिल करें। हर वीडियो इल्मी, अदबी, मालूमाती, तहकीकी मवाद और सबक आमूज़ होने की वजह से आम वीडियोस से मुनफरिद नज़र आएगी। अगर आपको हमारी काविश अच्छी लगे तो शेयर करें और कमेंट करके अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप किसी किस्म की बेहतरी चाहते हों तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको फ़ौरन भेजी जाए।